بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کریم کے مہینے میں ہم جو بھی نفلی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان سب کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم آپ کو بتائیں رمضان کریم کی دوسری جمعرات کا ایسا طاقتور وظیفہ کہ جمعرات کے دن ایک تسبیح کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا، ہر حاجت 100% طور پر پوری ہوگی۔ اور یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے۔ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے رمضان کریم کی دوسری جمعرات کے دن، کتنی بار، یہ سب آپ کو مکمل تفصیلی معلومات ملے گی اس ویڈیو میں۔ تو مس مت کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید الدین کارنر کو سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولے گا، جس سے آپ کے پاس ہماری تمام اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ رمضان کریم میں آپ نے اس تسبیح کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، کیونکہ اس حوالے سے علماء مشائخ کرام نے فرمایا ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ مقاصد دینوی یا دنیاوی دونوں حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں نازل ہوئی۔ انشاءاللہ جو بھی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا تو اس کو نہ صرف ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی، بلکہ ہر حاجت بھی پوری ہوگی، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، اس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا غیب سے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے۔ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ سورۃ الفاتحہ یا سورہ الحمد ایک ایسا تحفہ جو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے سورۃ الفاتحہ کی پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پورا پڑھنا ہے، ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اگر آپ ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیں، اس پر دم کریں، تو پھر وہ پانی آپ پی لیں، سب کو پلا دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور بضرور قبول فرمائے گا۔ رمضان کے اس خاص وظیفے کو علماء کرام نے خود کیا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تاثیر کو آپ پورے رمضان کریم کے مہینے میں حاصل کرتے رہیں گے۔ سورہ فاتحہ جو کہ بہت خوبصورت اور عظیم سورت ہے قرآن مجید کی، اس کے فضائل اور مختلف احادیث مبارکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں، بحوالہ مسلم شریف۔ اچھا، آپ نے یہ وظیفہ تو کر لیا، یہ خیال رکھیے گا کہ باوضو ہو، خلوت کی جگہ ہو، یعنی تنہائی کی جگہ ہو، پاکی کی جگہ ہو، کسی سے بات چیت نہ ہو، اور پھر ایک گلاس پانی کا آپ اپنے پاس رکھیں، اس پر دم کریں۔ یہ مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد، وظیفہ پڑھنے کے بعد 1 دن کا یہ عمل ہے۔ اس پانی کو آپ خود بھی پیجئے، اپنے گھر والوں کو پلائیے۔ انشاءاللہ نہ صرف شفا عطا کی جائے گی، بلکہ جو بھی حاجت ہے پوری ہو جائے گی۔ ہر تکلیف کے لیے سورہ فاتحہ کو آپ اپنے دن کا لازمی حصہ بنا لیجئے، اور نماز تو اس کے بغیر مکمل ہے ہی نہیں۔ 5 نمازوں میں تو یہ پڑھی جاتی ہے، نفلی عبادت پہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ اس تسبیح کو کیجئے۔ اس ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہے آپ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔